السلام علیکم جی. جیسے ہی وہ پرینک ہوا ہے، پرینک کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ کے اوپر خفیہ کیمرہ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اینکر ہوتا ہے پرینک والے پروگرام کا، وہ گزرنے والے لوگوں سے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے اس پہ غصے میں آتے ہیں یا شرمندہ ہوتے ہیں یا دھوکہ کھاتے ہیں، اور جب انہیں تھوڑا سا غصہ چڑھنے لگتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہاتھ ہلا دیں اس کو دیکھ کے. اب پنکی پیرنی کے ساتھ بھی پرینک ہو گیا. وہ جو رحمت اللہ صاحب جو تھے، ہدایت اللہ نہیں رحمت اللہ صاحب جو تھے، وہ ISI کے ایک چھوٹے اہلکار تھے جنہوں نے پیر کا روپ دھارا، اور وہ ان کی خفیہ جو گفتگو تھی ٹی وی کے اوپر، کیمرے کے اوپر، وہ سنا کرتے، اور پھر اسی گفتگو سے ہی انفارمیشن کشید کر کے انفارمیشن جو تھی وہ نکال کے صبح اگلے دن اٹھ کے ان کو بتایا کرتے کہ کس طرح جو ہے وہ رات انہوں نے خواب میں دیکھا ہے، اور ان کے مسائل کو، ان کے بچوں کے مسائل کو ڈسکس کیا کرتے، ان کو بتایا کرتے کہ کون سا افسر کہاں پہ لگانا ہے اور کہاں پہ نہیں لگانا. ٹھیک ہے. تو ویسے حیرت کی بات ہے، ان صاحب نے پنکی پیرنی کو جو عمران خان صاحب کرتوتیں کر رہے تھے وہ کیوں نہیں بتایا؟ یہ کسی نے میرے سے پوچھا. میں نے کہا وہ جو عمران خان کی وہ والی کرتوتیں ہیں نا، ہاں، وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، وہ گفتگو تو 2012 کی ہے نا یار. ٹھیک ہے، وہ اتنی پرانی. اس وقت تک تو پنکی پیرنی صرف وہاں پہ جایا کرتی تھی، ان کا وہ اسٹیٹس نہیں ہوا تھا خاتون اول والا یا عمران خان صاحب کی تیسری بیگم والا. ہاں، وہ وہاں پہ جا کے درود شروع اپنا جاگ ٹونا ضرور کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جاگ ٹونے ایسے ہی ہوتے ہیں. پنکی پیرنی کے معطلین کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ جو رحمت اللہ صاحب ہیں وہ کون ہے. پنکی پیرنی کے معطلین یہ نہ بتا سکے، اور بعد میں پتا چلا کہ معطلین بھی دراصل جعلی تھے. اب اس کے اوپر نہ بڑا شغل ہے. کل ایک محفل میں تھے، شادی تھی ہمارے ایک دوست کی، اور وہاں پہ کچھ دوستوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چلے یہ انفارمیشن جو تھی وہ تو وہ دے رہے تھے، تو لیکن یہ کیا رحمت اللہ صاحب جو ہیں یہ مرغیاں جلانے کی بھی دے رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں، وہ اس کے لیے انہوں نے ایک اور بھی پیر رکھا. 3 پیر اور بھی تھے اس کے، پنکی پیرنی کے 3 پیر اور تھے، یا ٹوٹل 3 تھے. بہرحال 3 پیر رکھے ہوئے تھے اس نے مختلف کاموں کے لیے، جو مختلف اوقات میں آیا کرتے تھے. اپریل کے بعد باقی 2 پیر جو تھے وہ دوڑ گئے یا دوڑا دیے گئے تھے. یہ واحد پیر تھا جس کی رسائی رہی. ٹھیک ہے. باقی 2 یا 3 جو تھے. اب انہوں نے پوچھا کہ وہ جو مرغیاں جلانے کا کام تھا، میں کہا رحمت اللہ کے نام سے ہی لگتا ہے، اور جو کچھ مرضی ہو جائے، یہ زندہ مرغیاں جلانے کی ایڈوائز نہیں کر سکتا. وہ پکھنڈی دوسرے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ جو پکھنڈی تھے نا، مرغیاں جلا دیں، اور اس کے بعد اس کا جو مرغیاں، زندہ مرغیاں جو ہے وہ آگ کا الاؤ جلائیں اور اس میں زندہ مرغیاں ڈالیں. اور وہ تو پھر اس نے بھی کہا تھا نا، اپنے شہباز شریف چاچو نے بھی کہہ دیا تھا کہ 20-20 ٹن یا 20-20 من روزانہ گوشت جلایا جاتا ہے وہاں پر. پورے علاقے کے اندر جو اسمیل پھیلتی تھی اور لوگوں کی زندگی جیرن کر دی تھی جادوگرنی صاحبہ نے، تو وہ تھا. پھر اس کے بعد ایک اور بھی تھا نا کہ وہ جو بنی گالہ کی سڑک جا رہی ہے، اس سڑک کے ارد گرد جو درخت تھے، ان درختوں کے اوپر مختلف قسم کی پٹیاں باندھی جاتی تھی، مختلف رنگوں کی، مختلف قماش کی، مختلف قسموں کی. ان درختوں کی ٹہنیوں کے اوپر باندھی جاتی تھیں. ہمارے ایک ٹی وی چینل نے اس کے اوپر رپورٹ بھی دکھائی تھی، اور بعد میں عمران خان صاحب اس ٹی وی چینل کی جان کے دشمن بھی ہو گئے تھے. جیو نہیں تھا بادل، تو وہ اس کو بندش بھی بھگتنا پڑی تھی اس وقت. پھر جو تھا وہ مختلف باوے بناتی تھیں، باوے یا گڑیاں بناتی تھیں. ان باووں اور گڑیوں کے اندر جو تھا وہ سوئیاں چبھویا کرتی تھی. کیونکہ جہالت ہر طرف ہے، تو کسی نے جا کے مریم بی بی کو بھی بتا دیا کہ آپ کا بھی انہوں نے جو باوا بنایا اس کے اندر سوئیاں چبھو رہی ہیں. تو مریم بی بی نے ہاتھ میں گلاس پکڑ لیا. جہالت تو برابر ہے نا ہر جگہ کے اوپر. لیکن بہرحال مریم اس لیول پہ نہیں گئی، کیونکہ والد صاحب اوپر موجود تھے نا سمجھانے والے کہ اے بیٹا ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا. میں دعا کی تھی اللہ تعالیٰ میں، کچھ نہیں ہوتا. تو وہ صرف گلاس ہاتھ میں پکڑ کے موو کرنے تک ہی رہی. ٹھیک ہے. آوا ہی الٹ گیا نا جی. ایک پیر جو تھا نا وہ پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے پے رول پہ تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا مرغیاں جلاؤ تاکہ پولٹری کی ڈیمانڈ بڑھے. ٹھیک ہے.
دوسرا پیر جو تھا وہ پاکستان پینٹ مینوفیکچر ایسوسیشن پہ تھا کہ ایک درخت چھوڑ کے ایک درخت کے اوپر رنگ برنگا رنگ کر دو. ٹھیک ہے. ایک مجھے سب سے پہنچا ہوا پیر لگتا ہے نا وہ پاکستان آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن کا بھی لگتا ہے, کیونکہ وہ جو گڈیاں بنانیاں اور ہر درخت کے اوپر آپ دیکھیں تھانوں کے تھان لگ جاتے تھے, اور کئی جگہ پہ تو انہوں نے تھان بھی جو تھے وہ درختوں پہ مطلب پورے تھان کھول کے 2-3 درختوں کے اوپر لٹکوا دیے. کئی جگہوں پہ تو انہوں نے یہ بھی کیا, تو وہ ایپٹما کا بزنس چل گیا. تو 3 پیر میں لگتا ہو رہے گے ساتھ, اور ایک یہ رحمت اللہ ISI والا, اور باقی 3 پیر اور تھے جو کہ پوری خدمات فراہم کر رہے تھے محترمہ پنکی پیرنی صاحبہ کو, اور یوں وہ جو تھی وہ مملکت کے امور چلا رہی تھیں. ویسے اس پیر کو بھی تلاش کرنا پڑے گا جن کے کہنے کے اوپر یہ 5 کے رات کے ہی لے لیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو ایویں شغل آیا ذہن دے وچ کہ یار کتنے کے پیر اس نے رکھے ہوں گے. 1 سے زائد تھے. یہ جو صاحب ہیں یہ مین تھے اور یہ زائد تھے, 1 سے زائد تھے. لیکن جب ہٹے ہیں جناب, اب اس کے اوپر ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ اس کا انکشاف کیسے ہوا نا ان صاحب کا, کہ یہ جو ہیں مطلب کہ ظاہر ہے کہ سسٹم کے اندر تھے لیکن سسٹم سے چوری موو کر رہے تھے. انہوں نے کہا اس کا انکشاف ایسے ہوا کہ جب مصروف ہٹائے گئے ہیں ISI سے جناب فیض حمید صاحب, تو اس کے بعد فیض حمید صاحب نے اپنے اسٹریٹجک ایسٹ جو تھے وہ مختلف جگہ کے اوپر اپوائنٹ کروائے. تو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کو رحمت اللہ صاحب کو انہوں نے سعودی عرب بھجوا دیا, ایک اسٹریٹجک ایسٹ کو انہوں نے UAE بھجوا دیا, اور ایک اسٹریٹجک ایسٹ جو تھا اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں پکڑوا دیا, پرائم منسٹر ہاؤس میں لگوا دیا نا ADC, جو ان کے ADC تھے انہیں عمران خان کا ADC لگوا دیا. اب ظاہر ہے عمران خان کا جو ADC لگا تھا اس کو شہباز شریف نے کیری کیا, ان کو کنٹینیو کیا, تو وہ تو اپنی کرتوتوں کے باعث پکڑے جا چکے ہیں. نہ صرف پکڑے جا چکے ہیں, پورا نیٹ ورک پکڑوا چکے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. یہ رحمت اللہ صاحب کے اوپر تب نظر پڑی جب نئے DG صاحب نے آ کے تو سارے وہ ٹٹولے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ پنکی پیرنی جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سعودی عرب رحمت اللہ کو فون کیوں کرتی ہے. تو پھر انہوں نے جب کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوگی, مطلب مجھے بتایا گیا ہے, اللہ کرے میں غلط ہوں, لیکن مجھے مبینہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ مطلب مروایا اس کو بھی پنکی پیرنی نہیں ہے. اگر وہ جیسے جیسے انہوں نے اسٹریٹجک ایسٹس پلیس کیے تھے ان کی جان چھوڑ دی جاتی تو وہ نہ پکڑے جاتے. یہ سارے وہ لوگ تھے جو کہ فیض کے نیٹ ورک سے باقاعدہ بازیاب ہوتے, مطلب کیا کہیں اس سے فیض یاب ہوتے تھے, اور ان کی جو یافت تھی وہ ان کے کولیگز کے مقابلے میں بہت زیادہ رہی ہے. یہ باقاعدہ اس سے مستفید ہوا کرتے تھے. اور جب میں مستفید ہونے کی بات کرتا ہوں تو میں سمجھ گیا نا آپ, میں اس کی بات کرتا ہوں ان کے ایسٹ اور ان کے عہدے کے برابر ان کے کولیگز کے ایسٹ کے اندر جب زمین اور آسمان کا فرق پیدا ہو گیا تو وہاں پہ تو پھر جو مطلب کہ یہ تو تھے نا چھوٹے رینک کے تھے نا, جو اعلیٰ رینک کے افسر ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ساری عمر یہی نوکری کی ہے یار, تو یہ ہاتھ کیڑا فلوک لگ گیا. ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہاں پہ اس طرح کی بات ہوتی نہیں ہے. تو یہ باقاعدہ طور پہ مالیاتی طور پہ بھی ان سے بینیفٹ حاصل کیا کرتے تھے یہ صاحبان جو ہیں. تو یہ سارے کے سارے چونکہ ایروگنس بہت زیادہ تھی, یہ پاکستان کے شاید واحد سپاہی چیف ہوں گے فیض حمید صاحب. سپاہی چیف کا مطلب ہوتا ہے وہ جہاں پہ واردات ڈالتا اپنا نشان نہیں چھوڑتا. یہ فیض حمید کا اگر کہیں نشان نہ بھی بن رہا ہوتا تھا نا, یہ وہاں پہ چائے پینے پہنچ جاتا تھا. اور پھر سرینا کابل تو آپ کو یاد ہی ہوگا, اور یہ وہاں پہ جا کے اپنا سپاہی چیف اپنا فٹ پرنٹ نہیں باقاعدہ فیس پرنٹ چھوڑ کے آتا تھا کہ ہاں ساڈا کام ہے, ساڈا کام. ٹھیک ہے. حالانکہ اپنا کام کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس کے اندر, صرف اس کے اندر نا کوئی تھوڑی سی مزدوری لگ جائے گی, ادھر ادھر مال برداری کی مزدوری ہی مل جائے, لیکن ہمیں مل جائے اس لیے جا کے موصوف وہاں پہ سر ڈا دیا کرتے تھے کہ 11 کا کام ہے. تو میں نے آپ کو یاد ہے اپنے ولاگ کے اندر کہا تھا کہ پتہ نہیں 11 کا کام ہے کہ 12 کا کام ہے, لیکن ساڈا کام نہیں ہے, سانو معافی دے دو. ٹھیک ہے. تو وہ جناب وہ تیسرا اسٹریٹجک ایسٹ جو ہے وہ سنا ہے کہ وہ واپس نہیں آیا ابھی تک, اور وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا اور رابطے میں نہیں آ رہا. یہ ڈسپلن کی بہت بڑی وائلیشن ہے, لیکن یہ وہ وائلیشن ہے جو اس کو فیض حمید کے
گروہ نے یا گروپ نے سکھائی ہوگی مبینہ طور پہ، کیونکہ فیورٹ تھا نا، بڑے جو ان کے اسٹریٹجک ایسٹ تھے، جو بڑے ٹرینڈ افسر تھے، ان میں سے وہ صاحب تھے جو دبئی یو اے کے اندر زیادہ تر وہ پائے جاتے تھے۔ تو بہرحال ایک شرط ہاتھ لگی تھی، پنکی پیرنی صاحبہ کے ایک پیر نہیں تھا، ان کے ایک سے زائد پیر تھے، اس لیے وہ مختلف پہلوؤں کے اوپر ہر پیر سے ہر کام کے لیے انہوں نے الگ کیٹیگری کا، الگ ڈپارٹمنٹ کا، الگ اہلیت کا پیر رکھا ہوا تھا۔ کوئی میرا مطلب ہے کوئی مرغیاں جلاتا تھا اور کوئی کچھ کرتا تھا، تو کوئی درخت رنگ کرواتا تھا تو کوئی کپڑے درختوں پہ ٹنگواتا تھا۔ یہ سارے ٹونے جو ہیں یہ بیسیکلی اسپیکولیشن ہے۔ پاکستان کسی بھی مذہب کے اندر ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اسلام میں تو بالکل بھی حرام ہے، اور اس لیے مطلب منع کیا گیا ہے، اس سے نہیں کرنا چاہیے اس سے، اور ایمان کے بھی جانے کا جو ہے وہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے اگر اس طرح کی حرکات کی جائیں۔ لیکن بہرحال ایسا کرنے والے کبھی لوگ جو تھے وہ اس ملک میں نہ صرف مسلط تھے بلکہ اپنی ہر بد عملی اور ہر گھٹیا پن، ہر ضلالت اور ہر گناہ کبیرہ کو عین اسلام کہہ کے نہ صرف کہ اس ملک پہ مسلط کر رہے تھے بلکہ خود بھی کھلے کھا رہے سن۔ کھلے کھان کے ساتھ پنجابی کا اگلا محاورہ جو ہوتا ہے، اگلا جو حصہ ہوتا ہے محاورے کا، وہ میں نے نہیں بولا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔